سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں لے لے کر کے پالا. اس بچی کے بارے میں کیا کہو گے جس کو دن میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر پیار فرمایا کرتے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی عابدہ زاہدہ پرہیزگارہ تھی، بڑی اللہ اللہ کرنے والی تھی. ابا جان کی بڑی فرما بردار تھی، امی جان کی بڑی فرما بردار تھی. نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی لخت جگر ہے، سب سے بڑی کالی کملی والے کی صاحبزادی ہے. لوگ آج نام سے بھی واقف نہیں، مولوی بھی ڈر کے مارے نام نہیں لیتے. کبھی دوسرے لوگ تو ٹیڑھی پیسہ دینا بند نہ کر دے. اندازہ لگا ہم لوگوں کی غداری کا، ہم لوگوں کی بزدلی کا. نبی کی بیٹیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، نبی کی بیٹیوں کا مقام بتانا پسند نہیں کرتے. نبی کی لخت جگر جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں ان کے بارے میں ذکر خیر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور یہ وہ بیٹیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی اور سیدہ خدیجہ کی گود میں پلی. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کے لیے اپنی سگی سالی حضرت حالہ کے بیٹے سے شادی فرما دی. اتنی محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سالی سے، حضرت حالہ سے. اگر دروازے پہ آ کر آواز لگا دیتی حضور دوڑ کر تشریف لاتے اور آواز لگاتے حالہ آ گئی، حالہ آ گئی، حالہ آ گئی. چنانچہ اس وقت تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی، دنیا فانی سے رحلت فرما گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش بھی کی، تربیت بھی فرمائی بڑی بہن ہونے کی وجہ سے. بالآخر وہ وقت آ پہنچا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے پاک سے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی. ظالموں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو چین نہ لینے دی، دل کو سکون نہ آنے دیا، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا. اتنا مارا اتنا مارا سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو. آج ان واقعات کو اگر پڑھو زمین پھٹ جاتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب پیچھے رہ گئی، مکے پاک میں رہ گئی. اداس تھی ابا جان کی وجہ سے، دل نہیں لگتا تھا. ہر روز کوشش کرتی تھی میں بھی مدینے پاک میں چلی جاؤں، میں بھی اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے محلے کا چکر لگاتی تھی، عزیزوں رشتہ داروں میں آیا جایا کرتی تھی، ہر وقت روتی تھی میرے لیے دعا کرو میں اپنے ابا کی خدمت میں جا پہنچوں. اور اندازہ لگا نبی کی لخت جگر کے تقوی پرہیزگاری کا. ایک ایک عورت کو کہتی تھی جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ آٹا لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو وہ اپنا دھاگا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وہ سوئی وصول کر لے، جس کا میں نے ستو دینا ہو وہ ستو مجھ سے وصول کر لے. کل کو میں مدینے چلی جاؤں میرے بعد میں مکے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کالی کملی والے کی بیٹی ہو کر بے ایمانی کر گئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس بات کا فکر ہے کہ اس میں آخر الزماں پیغمبر کی بدنامگی ہے.
نبی کی بیٹی مکے کے کافروں سے پوچھتی پھرتی ہے، کافروں کی بیٹیوں سے پوچھتی ہے، اگر میں نے تمہارا آنا ٹکا دمڑی ڈھیلا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، اگر تمہاری سوئی بھی میرے ذمے ہو مجھ سے وصول کر لو، کل کو یہ نہ کہنا زینب نبی کی بیٹی ہو کر ہمارا کھا کے چلی گئی۔ زینب کو خیرت آ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زد نہ آئے، ان کے مشن پر زد نہ آئے۔ ہم نے حج بھی کر رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک بنے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کے قرضے مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ کبھی تمہارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کل کالی کملی والا میرا منہ دیکھ کر کیا کہے گا، اور بے حیا تو ہی میرا نام لیوا تھا۔ بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں جاتی ہے، ایک قبیلے والوں کے پاس جاتی ہے، ایک خاندان کے پاس جاتی ہے، اور جا کے کہتی ہے میں کالی کملی والے کی بیٹی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، جس کا میں نے جو کچھ دینا ہو وہ وصول کر لے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دیور کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کر رات کو مکے سے نکلی کہ مدینے پہنچ جاؤں، ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ کئی میل باہر تشریف لے گئی، مکے کے سرداروں کو پتہ چل گیا، مکے کے چودھریوں کو پتہ چل گیا کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی بچ کر نکل رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ، عزت والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، اندازہ لگا سارا مکہ باہر نکل پڑا، پکڑو کالی کملی والی کی بیٹی کو پکڑو۔ اور آ پہنچے اس مقام پہ جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سفر فرما رہی ہیں۔ گھیرے میں لے لیا ڈاچی کو، اونٹنی کو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دیور نے بڑا سمجھایا، ظالمو کچھ نہ کہو، قریش کی آبرو ہے، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، عبد المطلب کے خاندان کی آبرو ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، کچھ نہ کہو۔ دین ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کی عظمت کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے خون کی نالیاں بہا دی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ وہ نبی کے خاندان سے پلیتی نجس غلط چیزوں کو دور کر دے، ان کو پاکیزہ بنا دے۔ اہل البیت، نبی کے گھر والوں کو پاک بنا دے۔ سمجھنے والوں نے خوب سمجھا، قرآن کہتا ہے اہل البیت گھر والے، عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کے معنی گھر والے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا نبی پاک، نبی کی آل بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک، اور بلکہ میں تو دیوبندی علماء کرام کا خادم اور غلام ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جو کپڑا نبی کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک، زمین کے جس حصے پہ امام الانبیاء نے قدم مبارک لگا دیا وہ زمین بھی پاک، جس شے کو کالی کملی والے کا ہاتھ مبارک لگ گیا وہ شے بھی پاک۔ اللہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہے تندور میں، تشریف لے آئے، کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایک روٹی آج میں بھی پکاؤں گا۔ عرض کیا آقا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، قربان ہو جاؤں، میں جو ہر وقت تیار ہوں۔
एक रोटी पकाई, तंदूर में लगा दी। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लगाई हुई रोटियां सारी पक गई, तंदूर से बाहर निकाल ली। उस रोटी का पानी खुश्क नहीं होता जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकाई थी। बार बार झांकती है, बार बार देखती हैं, बार बार देखती हैं। काफी देर के बाद अर्ज किया, आका मेरी पकाई हुई रोटियां तो कभी से पक गई, या आप वाली रोटी का तो पानी भी खुश्क नहीं हुआ। फरमाया आयशा तू नहीं जानती, जिस शय को मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ लग जाए आग उसके करीब नहीं आ सकती। भाग कैसे करीब आए जिस चीज को मेरा हाथ लग गया हो। तो जो हो ही नबी के घर वाले, उनका तो कहना ही क्या है। अब लोग काट छाट करते नहीं कि जी सिर्फ 5 है, बस 5, घर वाला कोई नहीं। और इतना बड़ा जुल्म किया कि सैयदा खदीजा को भी शामिल नहीं किया। फातिमातुज़ ज़हरा की अम्मा को तो ना छोड़ो, इमामुल अंबिया की घरवाली को तो ना छोड़ो, हसनैन करीमैन की नानी को तो ना छोड़ो, अली मुर्तजा की सास को तो ना छोड़ो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। बहरहाल मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे कौम, हमारे जो अवाम है, वो इतने दुनिया में फंस गए कि उनको अब इन बातों की जरूरत ही नहीं कि फातिमातुज़ ज़हरा की अम्मा कौन थी, सैयदा ज़ैनब की अम्मा कौन थी, और ये हजरात किस किस तरीके से जिंदगी बसर करते थे। बस अल्लाह ने, पहले तो हम रोटी मांगते हैं, पहले तो हम सब लोग रोटी मांगते हैं, या अल्लाह बस किसी का मोहताज ना बना, रोटी चाहिए। जब रोटी मिल जाती है फौरन कोठी मांगते हैं। अब अल्लाह का वायदा रोटी का है, कोठी का वायदा नहीं है। और ये जितना हड़बोंग मच रहा है ना, ये रोटियों के लिए नहीं, कोठियों के लिए मच रहा है सारा। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दुश्मनों ने आकर घेरे में ले लिया। हजरत के देवर ने बड़ा बताया और बड़ा शर्मिंदा किया। शर्मसार हो जाओ और जलील हो, और अरब के खानदान के चौधरियों हया करो, काली कमली वाले की आबरू है। ना बाद आए, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नेज़ा मारा, ऊंट से गाची से नीचे गिरा दिया। और ये वाकया जो है ना, जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का नहीं, बाद का नहीं। तुम कहोगे कि बना लिया, अगर बनाने वाले बनाते हुजूर बनी हुई बातों को मिटा के जाते। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमल था, ऊपर से गिरी, नेज़ा मारा, साकित हो गया। खुदा की कसम मुल्तान के मुसलमानों, जिस दीन को आज तुमने मुफ्त का माल समझा हुआ है, जिस दीन को तुमने लावारिस समझा हुआ है, जिस दीन को तुमने बेवारसा समझा हुआ है, जिस दीन को तुमने यूं ही समझा हुआ है, उस दीन की वजह से नबी आखिर ज़मा की बेटी को दीन की दुश्मनी की वजह से घसीट कर मक्के वाले वापिस ले आए। नहीं जाने देंगे, नहीं जा सकोगी, तुम हरगिज़ अपने अब्बा के पास नहीं जा सकती। काफी दिनों सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी तकलीफ उठाई, बड़ी परेशानी उठाई, और फिर काफी अरसे के बाद जरा अंदाजा लगाओ, खाने खुदा में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो, कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को कितनी तगोदौ करनी पड़ी होगी। अरे इमामुल अंबिया शहंशाह कायनात की बेटी है, फिर एक मौका मिला, रात को छुप छुप कर निकल रही है। काफी सारा अरसा गुजर गया, खून बंद न हुआ, सूख सूख कर कांटा बन गई। बड़ी मुश्किल से एक अरसे के बाद मदीने पाक में पहुंची। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फरमाया, मेरी लगते जिगर तुझे क्या हुआ, तेरे अंदर तो खून का कतरा नहीं रहा, तू बिल्कुल ढांचा बन गई, सूख सूख कर कांटा बन गई, तुझे
مجھے کیا ہوا؟ سیدہ زینب اپنے ابا کو دیکھ کر اب رونے لگی اور فرمانے لگی او میرے ابا کیا بتاؤں، مکے والوں لے کر جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، اگر تم سمجھ رہے ہو تو بات پلے پڑے گی، سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا ہے، وہ ہار بھیجا ہے جو سیدہ خدیجہ کا ہار تھا اور حضرت زینب کو ملا تھا۔ اس وقت اپنے خامند کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے، پیسے ادا کرنے کے لیے، دیت ادا کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حضرت زینب نے اپنی اماں والا ہار حضور کی خدمت میں بھیج دیا، اور جب صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ ہار آیا ہے حضور نے پہچان لیا، ہاتھ میں لے کے رونے لگے، فرمایا لوگو یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو زینب کو دیا تھا، اگر تم سب واہ نبی آخر الزمان قربان جاؤں تیری نبوت پہ، تیری رسالت پہ، تیری امامت پہ، تیرے فیصلے پہ، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اور امام الانبیاء ہو کر صحابہ کرام کو فرمایا سارے آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب کو فرمایا یہ زینب کا ہار ہے اور یہ وہ ہار ہے جو اس کو خدیجہ نے دیا تھا، اپنے خامند کی رہائی کے لیے اس نے بھیجا ہے، اگر تم اجازت دو میں یہ زینب کا ہار واپس کر دوں۔ یہ تھا نبی کا مشن، اور آج تم نے جو مشن بڑھا رکھا ہے نا، سارے سال حرام کھاؤ، ایک دیگ چاولوں کی پکا کر کے نیاز بازار میں بچوں میں تقسیم کر دو، انشاءاللہ ایک ایک چاول جو ہے وہ 1-1 لاکھ گنا ساتھ لے کے بھاگ جائے گا۔ تمہیں کس نے مت لائی ہے؟ نبی کی بیٹیوں کے لہو بہ گئے، تم جنت میں پھونک مار کے جانا چاہتے ہو؟ نبی کی بیٹیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مکے میں لایا گیا اور تم یوں ہی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے بیٹھے جنت میں جانا چاہتے ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے برجستہ تمام نے عرض کر دیا کالی کملی والے آپ بالکل مختار ہیں، یہ سیدہ زینب کا ہار بالکل واپس کر دو، اگر آپ حکم دیں ہم اپنی آپ کی بیٹی کی اور خدمت کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کا نام ہے عدل، اس کا نام ہے فیصلہ، اس کا نام ہے کہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں، اپنی بیٹی کا ہار اگر واپس کرنے کو دل چاہا تو تمام مسلمانوں سے اجازت لی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا صحت یاب نہ ہو سکی، صحت یاب نہ ہو سکی، ایک عرصے تک بیمار رہی۔ ابو العاص مکے چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر اعلان کر دیا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ چنانچہ اتنی غربت تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں، بڑی سخت بیمار رہی، بڑی علیل رہی، امام الانبیاء کی لخت جگر ہو کر اچانک خبر دی گئی کالی کملی والے تیری بیٹی سیدہ زینب انتقال کر گئی، وفات پا گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل دو، اور یوں فرمایا بڑے دکھ اٹھائے ہیں میری بچی نے دین کے پیچھے، اچھی طرح سے غسل دینا، اچھی طرح سے وضو کرانا، اچھی طرح سے عظمت کے ساتھ غسل دینا۔ نبی نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں فرمایا اچھی طرح سے غسل دینا، تمہارے یہاں یہ رواج ہے کہ غسل دینے کے لیے ایسی عورت کو تلاش کر کے لاتے ہو انشاءاللہ جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ باپ کا مکان تو بڑا آسان ہے لینا، باپ کی دکان پر قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، باپ کے کارخانے پہ قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، باپ کو غسل دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جی ہمیں تو غسل دینا آتا ہی نہیں نا، اگر جناب کو غسل نہیں آتا تو آپ غسل کرتے کیسے ہیں جناب؟ اپنا غسل کیسا کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں آپ؟ جو غسل آپ کے طریقے کا ہے، اپنے غسل کا طریقہ وہی میت کے غسل کا طریقہ۔ صاف نہیں کہتے، مردے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کبھی میں بھی مر جاؤں۔
میں تو کہتا ہوں بیٹی ماں کو غسل دیا کرے، نو اپنی ساس کو غسل دیا کرے، بہن بہن کو غسل دیا کرے، بیٹا اپنے باپ کو پیار سے محبت سے غسل دیا کرے، بھائی کو بھائی غسل دیا کرے، عظمت کے ساتھ غسل دے گا۔ تو تم یہ جو اوپرے پرائے بندے بلا کے لاتے ہو نا، اور بعض مریض تو مہینے دو مہینے کا نہایا ہوا نہیں ہوتا، دوا چاروں طرف لگی ہوئی ہے، میل لبڑا پڑا ہے، اب وہ بےچارا فقیر نہیں، وہ جو نہانے والے ہیں وہ میل بھی اتار رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ یار میل تو بڑا اتارنا پڑ رہا ہے، پر بچہ اس کا بڑا خسیس ہے، پتہ نہیں کچھ دے گا بھی ہے کہ نہیں، نہا بھی رہا ہے، پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کتنا دے گا، بخشش کی دعا نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں اگر تو باپ کو غسل دے گا، منہ دھلائے گا، جب بھی دعا کرے گا یا اللہ قیامت میں میرے باپ کا منہ چمکتا ہوا اٹھے، ہاتھ دھوائے گا، وضو کرائے گا، الہی میرے ابا کے اعضائے وضو قیامت میں چمکتے ہوئے اٹھے۔ دعا پڑھو گے محبت سے، عظمت سے، بڑے وقار سے غسل دو گے، لیکن تم نے ایسا کرنا ہی نہیں۔ ہر علاقے میں رکھے ہوئے ہیں غسل دینے والے، ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے، وہ اسے بلانے سے جب تک وہ آئے نا پڑے رہو، دیکھی جائے گی۔ پہلے زمانے میں ذرا غسل دینے والی عورتیں اچھی محبت سے غسل دیا کرتی تھی، کیوں؟ کانوں میں ناک میں کوئی نہ کوئی سونے چاندی کا جو زیور ہوتا تھا تو وہ نہانے والی کو مل جاتا تھا، وہ لالچ میں بڑا پیار سے غسل دیتی تھی۔ اب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، سونے کی بالیاں اتار لی اور رول گول کی نہیں وہ رات کو ڈال دیتی ہے، بازار کی چارہ آٹھانے کی نہیں بالیاں وہ ڈال دی اور سونے کی نکال لی کہ نہلانے والی سونا کیوں لے جائے۔ یہ نہلانے والی سے ٹھگی نہیں، یہ مرنے والے سے ٹھگی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی پھر میں دیکھتا کہ تو سونے کی بالیاں نکال کر رول گول کی کیسے پہنا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، رحمت دو عالم، فخر دو عالم، سردار دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سے غسل دینا، اچھی طرح سے وضو کرانا، جب غسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، کفن میں لے کے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے دیا گیا، وضو اچھی طرح سے کرایا گیا، اور اطلاع کی گئی کہ اب آپ کی بچی کو غسل دیا جا چکا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرانی سی اپنے اوپر کی چادر لے کر تشریف لائے اور فرمایا او میری بیٹی یہ چادر میں تجھے کفن دیتا ہوں، اور یاد رکھنا اس وقت آج تیرے ابا کے پاس اس چادر کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ تو اگر نبی کا کلمہ پڑھتا ہوا مر جائے تو تو کامیاب ہو جائے۔ جو بیٹی اپنے ابا کی چادر کا کفن لے کے گئی ہے، خدا کی قسم وہ کتنے اونچے درجے والی بن گئی ہوگی۔ ادھر نبی کے نطفے سے پیدا ہوئی، ادھر نبی کے گھر میں پلی، نبی کی گود میں پلی، نگاہ نبوت نے اس کو پالا، نبی کے ہاتھوں نے پالا، نبی کی شفقتوں اور رحمتوں نے اس کو پالا، اور آج جب دنیا سے گئی اپنے ابا امام الانبیاء کی چادر کا کفن اوڑھ کے گئی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنازہ لے کے چلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ کتنا مبارک جنازہ ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور جب جنت البقیع میں پہنچے تو آپ نے آواز دی، زینب کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، زینب کو میں قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، قبلہ رخ میں خود موڑوں گا۔ جس قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں وہ قبر ہے، ارے وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت الفردوس ہے۔ ساکوں کے دکھ اٹھائے، کپڑوں کے دکھ اٹھائے، یہ وہ زینب ہے جس نے شعب ابی طالب میں اپنے ابا کے ساتھ مکے کے بائیکاٹ کے زمانے میں 2.5 برس تک درختوں کے پتے چبائے، اس زینب نے پر ابا کا دامن نہ چھوڑا۔
نماز میں یکتا تھی، روزے میں یکتا تھی، عبادت میں نرالی تھی، سخاوت میں نرالی تھی. اور کمال ہے، کمال ہے جس نے ساری عمر ابا ابا کہہ کے زندگی بسر کی ہو اور نبی کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی ہو اور اپنے ابا کے کندھوں سے سوار ہو کے گئی ہو. اور وہ بیٹی کتنی مبارک ہے جس کو ابا نے آخر الزمان پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ نبی کی اور بیٹی بھی ہے کہ نہیں. کیا کہنا ہے اس بیٹی کا جو پیدا نبی کے سامنے ہوئی، زندگی نبی کے سامنے بسر کی، اور جس کو غسل نبی کی گھر والیوں نے دیا، اور جس کو کفن نبی کی چادر کا ملا، اور جس کو جنازے کو کندھا دینے والے امام الانبیاء ہیں، اور جس کے قبر میں اتارنے والے شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت